ایک ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ نے وکیل کو زکوٰۃ دی، یہ بھی ہے کہ آپ نے وکیل کو زکوٰۃ دے دی۔ وکیل کا مطلب جیسے ہم بعض اوقات کسی کو دے دیتے ہیں کہ یار یہ کسی مستحق کو دے دینا، تو یہ جو ہم نے اپنا کام کسی کے سپرد کیا ہے اس شخص کو وکیل کہا جاتا ہے۔ اب ہم نے زکوٰۃ کی نیت سے اس کو دے دی، بالفرض وکیل نے جب آگے زکوٰۃ یہ ادا کی تو اس نے زکوٰۃ کی نیت نہ کی، یاد نہ رہا اس کو، ایسی اس نے مال دے دیا، بعد میں اس کو یاد آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے چونکہ زکوٰۃ کی نیت سے اس کو دیا تھا تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ایک دو وکالت کے مسئلے یاد رکھیں کہ بعض اوقات ہم کسی کو مال زکوٰۃ دیتے ہیں اور اسے وکیل مطلق بناتے ہیں۔ وکیل مطلق کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ کوئی کنڈیشن نہ لگائی جائے، بس آپ مال کسی کو دیں اور کہیں بھئی جہاں آپ مناسب سمجھو، کوئی صحیح شخص نظر آئے تو یہ زکوٰۃ اس کو دے دینا، یہ وکیل مطلق کہلاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے وکیل مقید کہ آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن جس کو دینی ہے اس کی نشاندہی کر دیتے ہیں، جی فلاں ادارے میں دے دینا، فلاں شخص کو دے دینا، فلاں عورت کو دے دینا۔ جب آپ نے کسی تنظیم کو، کسی ادارے کو، کسی ویلفیئر کو، کسی شخصیت کو نامزد کر دیا تو اب وہ وکیل مقید کہلائے گا، کیونکہ وہ بونڈ ہو گیا ہے، پابند ہو گیا ہے کہ اب اس مال کو اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتا، بلکہ آپ نے جہاں کہا ہے وہاں وہ خرچ کرے گا۔ وکیل مطلق کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کہا بھی یہ مال لیں اور جہاں آپ مناسب سمجھیں دے دیجیے گا، کوئی غریب آدمی ہو تو اگر وہ وکیل خود واقعی غریب ہے، شرعی فقیر ہے، یعنی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں، 7.5 تولہ سونا نہیں، نہ اتنا روپیہ ہے جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، نہ اتنا مال تجارت ہے، نہ گھر میں ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان اس کے پاس ہے کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ سکے، ان علیحدہ ان سے نصاب نہیں بن رہا ہو، اور اسی طریقے سے اگر تھوڑا تھوڑا ہے ان سب کو ملا لیا جائے تب بھی نصاب مکمل نہ ہو رہا ہو تو وہ شرعی فقیر ہے۔ اسی طریقے سے اگر بالفرض نصاب تو مکمل ہو رہا ہے لیکن اس پہ قرضہ اتنا ہے کہ اگر یہ قرضہ ادا کر دے تو پھر نصاب باقی نہ رہے۔ مثال کے طور پر اس کے پاس آدھا تولہ سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، اب ان دونوں کا حساب کیا تو پتہ چلا جی 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے، اور وہ آ رہی ہے تقریباً 60,000 61,000 کی مثال کے طور پر، اور اس پہ قرضہ بیچارے پر ہے 50,000 مثال کے طور پر، تو اب یہ بچے 16,000 یا 11,000 یا 12,000، اور یقینی سی بات ہے کہ یہ رقم نصاب کے برابر نہیں پہنچتی، تو اب بھی یہ شرعی فقیر کہلائے گا۔ گویا کہ جو شخص نصاب کے برابر کسی بھی طریقے سے نہ تو سونا چاندی روپیہ مال تجارت رکھتا ہو، نہ گھر میں اس کی اپنی ذاتی ملکیت میں ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان ہو، تو وہ شرعی فقیر ہے، یا اگر ہو تو قرضہ اس کے اوپر اتنا ہو کہ اگر وہ ادا کر دے تو پھر اس کے پاس کچھ مال باقی نہیں رہے گا، تو ہم اسے کہیں گے یہ شرعی فقیر ہے اور اس کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ وہ وکیل اگر ہے اور آپ نے مطلقاً اس کو وکیل بنایا تو وہ خود بھی زکوٰۃ کو